الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ان آیات کو پڑھیں، قرآن مجید کی وہ 89 آیات جن کی ابتدا، جن کا آغاز ہوتا ہے جی یا ایہا الذین آمنوا کے خوبصورت الفاظ سے. ہم ہر آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لفظی بھی اور سلیس بھی. آیت کا موضوع جانتے ہیں کہ اس آیت کا ٹاپک کیا ہے. ایک سے زیادہ موضوعات ہوں تو وہ بھی دیکھتے ہیں. آیت کے اندر جو موجودہ یا پھر پچھلے دور کے یا موجودہ زمانے کے عصری احکام و مسائل ہوتے ہیں، یا وہ آیت اس دور کے اندر کن مسائل کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں. تو آج کی آیات کو بھی ہم اسی ضمن کے اندر دیکھیں گے. قرآن مجید کے اندر 4 طرح کے موضوعات بیان ہوئے ہیں. ایمانیات ہیں یعنی کہ عقائد، عبادات ہیں یعنی کہ احکام و مسائل، معاملات ہیں. معاملات میں 2 طرح کے معاملات آتے ہیں، لین دین کے معاملات اور نکاح اور طلاق کے معاملات، اور اخلاقیات ہیں. تو الحمدللہ ہم نے شروع کی جو آیات پڑھی وہ ایمانیات یا عقائد کے بارے میں تھیں. پھر ہم نے اگلی آیات پڑھی جو عبادات اور احکام و مسائل کے بارے میں تھیں. پھر اس سے اگلی آیات ہم آج کل جو پڑھ رہے ہیں وہ معاملات کے بارے میں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہماری آیات شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ اخلاقیات کی. تو آج ہم نے معاملات کی آیات کو مکمل کرنا ہے. ان آیات کو ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا. نمبر 2 ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانا. اور یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے سورۃ صاد آیت نمبر 29 میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اتارا، نازل کیا. کیوں؟ مبارک، یہ برکت والی ہے. اس کی برکت کا انکار نہیں ہے. اس کا ایک ایک حرف برکت والا ہے. اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، برکت یا اس کے تلاوت پر اجر و ثواب یہ اس کے نزول کا مقصد نہیں ہے. ہم مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے فضیلت کو مقصد بنا لیا. فضیلت ایک الگ چیز ہے، مقصد ایک الگ چیز ہے. قرآن کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لوں، بلکہ قرآن کو یہ تو فضیلت ہے، اللہ اپنا فضل کرے، ہمیں یہ اجر و ثواب دے، یہ ہونا چاہیے. اور ساتھ یہ کہ میں قرآن میں غور و فکر کروں اور قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لاؤں. ہم نے اس کتاب کو اتارا، یہ برکت والی ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ قرآن کی آیات میں تدبر کرے، غور و فکر کرے. اے اللہ پھر کیا ہوگا غور و فکر کر کے؟ اللہ نے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے جو ہیں وہ تذکر یعنی کہ نصیحت حاصل کریں گے. تو آیت نمبر 47 سے اپنی آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. فعل ماضی، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو. یا پھر اس کا سلیس ترجمہ اے ایمان والو. لا تاکلو، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو. مال کی جگہ جمع ہے اموال. اپنے مالوں کو مت کھاؤ، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے. اے ایمان والو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ. اللہ، سوائے، ان تکون تجارتن، یہ کہ تجارت ہو. ہاں، اللہ یہ کہ تجارت ہو. عن تراض منکم،
تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور یہ تجارت بھی زبردستی نہ ہو بلکہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو. اور پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. آیت کے موضوع پر جانے کی اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور دیکھتے ہیں کہ چیٹ کے اندر کس کی طرف سے پہلے جواب موصول ہوتا ہے، تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ آپ لوگ کتنے ایکٹیو ہیں کلاس کے اندر. سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں 2 گناہوں کا تذکرہ ہوا، ان دونوں گناہوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جواب دیجیے. دونوں گناہ، کیونکہ میں نے ترجمہ کی آیت کا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے 2 گناہ ہیں. آیت کا ٹاپک کیا ہے؟ آیت کا موضوع کیا ہے؟ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی ممانعت ہے. بولے باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی ممانعت ہے. اور دوسرا جو میں نے آیت کا موضوع لکھا ہوا ہے وہی میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے. ماشاءاللہ بہت سے جوابات آئے، لیکن میں درست جواب کی تلاش میں سسٹر سائمہ مسعود ہے، آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. سسٹر سلطانہ خلیل ہے، آپ کا مال درست ہے ماشاءاللہ. سسٹر صوبیہ خرم ہے، آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد بہت سے جوابات درست آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک ماشاءاللہ. تو درست جواب یہ ہے کہ 2 گناہوں کا تذکرہ ہے. پہلے حصے میں ہے کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے، اور دوسرے حصے میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو آپس میں دونوں گناہوں کا تذکرہ یہ ہے کہ باطل طریقے سے مال کھانا یہ قتل تک بھی لے جا سکتا ہے. تم اگر کسی کا مال کھاؤ گے دھوکے کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، یا کسی بھی حرام طریقے سے سود کے ذریعے، تو یہ تمہارے قتل تک بھی اس چیز کو لے جا سکتا ہے. یا تم کسی کو قتل کرو گے یا کوئی تمہیں قتل کرے گا. تو حرام مال کھانا، ناحق کسی کا مال کھانا، یہ قتل تک بھی لے جا سکتا ہے. یہ تعلق ہے ان دونوں گناہوں کا آپس میں، اور دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں. تو آپ ان آیات کے ذرا موضوعات میں غور و فکر کیجئے اور دیکھیے، نصیحت حاصل کیجئے. باطل طریقوں سے مال کھانے میں تمام حرام طرق آ جاتے ہیں، جن میں رشوت وغیرہ بھی شامل ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور رشوت کی ایسی ایسی صورتیں آ چکی ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ رشوت ہے یا نہیں. ایسے ہی ہے جی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے. ان دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ لعنت فرمائی ہے ان دونوں پر. تو جدید دور کے اندر دیکھیے، باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک ہے کہ جھوٹی قسم کھا کے ساتھ مال فروخت کر دیا جائے، یہ بھی باطل طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قسم نہ کھائی جائے لیکن جھوٹ بول کر مال فروخت کر دیا جائے. ایسے ہی ہے، رشوت کے ذریعے کسی کا مال کھایا جائے، چوری کے ذریعے مال کھایا جائے، ڈاکہ زنی کے ذریعے مال کھایا جائے، آن لائن آج کل جتنے فراڈ آ رہے ہیں اس کے ذریعے کسی کا مال ہڑپ کر لیا جائے فراڈ کے ذریعے. یہ تمام اس چیز میں آ جاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اور دیکھیں نا، شریعت نے جو جائز رستہ تھا وہ خود بتا دیا، اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. تمہاری آپس میں ترازی سے یعنی رضامندی سے جو تجارت ہے تو ویسے ایک دوسرے کا مال کھاؤ. اگر تم نے کسی سے فائدہ اٹھانے بھی ہے تو جائز طریقے سے اٹھاؤ، ناجائز طرق کی طرف مت جاؤ، حرام اور باطل راستوں کی طرف مت جاؤ. رشوت کا نام آج کل کیا رکھ دیا گیا جی؟ کہتے ہیں جی چلیں آپ چائے پانی کے پیسے دے دیجیے. ایسے ہی ہے، دینے والا بھی، اور بعض اوقات تو چائے پانی کی رقم دی جاتی ہے. سچ بتائیے ہمارے ممالک میں ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات باقاعدہ کھانا کھلایا جاتا ہے، یعنی بڑا قیمتی اور وی آئی پی قسم کا کھانا کھلا دیا جاتا ہے.
اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کے بدلے میں اپنا وہ کام نکلوا لوں گا. کوئی بڑا قیمتی قسم کا تحفہ دے دیا جاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس تحفے کے بدلے میں اپنا وہ کام نکال لوں گا. تو یاد رکھیے گا یہ بھی اسی چیز کے اندر آ جائے گی. اہل اقتدار اور اہل کرسی جو ہے ان کو تحفے تحائف دینا، ان کو کھانے کھلانا، وہ سب اس زمرے میں آئیں گے. آپ کو پتہ ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک زکوٰۃ کو موصول کرنے والا بندہ تھا جو دوسرے علاقوں میں جا کر زکوٰۃ کو لیا کرتا تھا. اب وہ جب ایک علاقے میں گیا زکوٰۃ لینے کے لیے تو وہاں کے لوگوں نے اسے کوئی تحفے تحائف دیے. جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گفٹس ہیں نا یہ مجھے ملے ہیں. آپ دیکھیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سرکاری طور پر اس کو متعین کیا گیا کہ جائے فلاں علاقے کی زکوٰۃ لے کر آئیں، وہاں کے جتنے جانور ہیں اس کا اندازہ لگا کر مال مویشیوں کی اور مال درہم و دینار کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے تحفے ملے ہیں اور یہ زکوٰۃ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ جاتے، کیا پھر بھی تمہیں باپ کے گھر میں تحفے تحائف ملتے ہیں؟ مطلب یہ تحفے تو تحائف اصل میں تمہیں اس کرسی اور اس عہدے کی وجہ سے ملے ہیں جو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین ہو زکوٰۃ لینے کے لیے. شریعت نے تو اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا. اور کتنی صورتیں ہیں جی حرام مال کھانے کی. ماشاءاللہ بعض کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں کومنٹس کے اندر. جعل سازی ہے، ملاوٹ ہے، بالکل حرام چیزوں کا کاروبار ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتے وغیرہ فروخت ہوتے ہیں ان کی قیمت سے منع فرمایا. اب اگر کوئی یہ کاروبار کرتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ آلات موسیقی ان کا استعمال کرنا جب حرام ہے تو ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. سمجھ آ گئی؟ بعض غیر مسلم ممالک کے اندر رہنے والے لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ دیکھیں ہم غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے لیکن ہم غیر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے اس کاروبار کے اندر، مثال کے طور پر بعض ممالک کے اندر بت وغیرہ بنا کر بیچے جاتے ہیں تو کچھ مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بھی حرام طریقے سے مال کھانا ہے جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا یہ نہ صرف مطلب یہ بینکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے اور کسی تیسرے غیر مسلم کا مال کھانا جائز ہو جائے گا. نہیں، اس کا مال کھانا بھی حرام ہے، حرام طریقے سے. سمجھ آئے نا آپ کو؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. جدید دور کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنے جائز ضروریات کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے. مطلب اس کا بالکل جائز کام ہے، کوئی اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہے، ناجائز کام نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن بغیر رشوت کے وہ نہیں ہو رہا. تو اس کو چاہیے کہ اگر جائز کام کے لیے اس کو کچھ دینا پڑ رہا ہے تو دے اور اس کو تنبیہ کرے کہ یہ میں آپ کی ڈیمانڈ پر دے رہا ہوں، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ وہ اس حدیث کے زمرے میں نہ آئے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور بعض علماء فقہا نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ رشوت در حقیقت یہ ہے کہ آپ حرام مال دے کر کسی کے حق کو لے لیتے ہیں، یہ رشوت کہلاتی ہے. اگر آپ اپنے جینون جو آپ کا حق ہے اس سے کسی اور کا حق نہیں مارا جا رہا، آپ اگر اپنا حق لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے میں اگر اپنے ملک کی بات کروں پاکستان میں تو بہت سے ایسے کام ہیں، اگر آپ نے گیس کا میٹر بھی لگوانا ہے تو آپ کو کچھ خدمت کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کا کام 4 سال 5 سال سالہ سال لٹکا رہے گا. یہ میں نے ایک مثال دی میٹر، اکثر محکموں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ بتائیے ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر انسان کسی ایسی جگہ پر مجبور ہو گیا ہے کہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے اس کے لیے اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ دے اور اس کو متنبہ کرے کہ یہ سارا وبال آپ پر ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے آپ کے مطالبے پہ دیا، اللہ کے سامنے آپ جواب دیں. شاید کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور وہ اس چیز سے توبہ تائب ہو جائے یا اس چیز کو چھوڑنے والا بن جائے. تو الحمدللہ آیت نمبر 47 آپ نے پڑھی. اب آیت نمبر 48 کی طرف چلتے ہیں. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 ہے. ہم نے کہا کہ جو
معاملات کی آیات ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے. معاملات کی آیات کو آج ہم نے مکمل کرنا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہن، یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کی زبردستی، ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی تم ان کے وارث بنو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ولا تعضلوہن، اور نہ تم انہیں الگ کرو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ جو تم نے ان کو دیا ہے، مطلب حق مہر وغیرہ. انہیں اس چیز پر مجبور نہ کرو کہ یہ عورت خود سے طلاق کا مطالبہ کرے، حق مہر مجھے واپس کر دے یا مجھے نہ دینا پڑے، کیونکہ خلع کی صورت میں حق مہر نہیں. تفسیر آگے آ رہی ہے، ابھی ترجمہ ہے، لیکن چونکہ ترجمے کو سمجھانے کے لیے بھی ان الفاظ کی وضاحت ضروری تھی. الا، سوائے، ان یاتین بفاحشہ، یہ کہ وہ عورتیں آئیں کسی فحاشی کے کام کو، سوائے یہ کہ وہ عورتیں کسی فحاشی کے کام کو آئیں، مبینہ، واضح طور پر، سوائے یہ کہ وہ عورتیں واضح طور پر کسی فحاشی کے کام کو آئیں. وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں سے نیکی کے ساتھ زندگی گزارو، ان سے جو معاشرت کرنی ہے اچھی طریقے سے کرو، معروف سے کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرو، فَعَسَىٰ، تو قریب ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ بنا دے اس میں بہت خیر. قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت زیادہ خیر کو رکھ دے. آیت کا موضوع کیا ہے؟ عورتوں کی زبردستی وارث بننا اس چیز کی ممانعت ہے، یا پھر نکاح و طلاق کے معاملے میں ان پر زبردستی کرنا اس چیز کی بھی ممانعت ہے اس آیت مبارکہ میں. اب آئیے ان آیات کی ذرا سمجھنے کی طرف. زمانہ جاہلیت کے اندر ایک طور طریقہ تھا، ایک رسم و رواج یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس خاوند کے رشتہ داروں میں، اس کے بھائیوں میں، اس کے والدین میں، یا اس کے کزنز وغیرہ میں، اس کے چچاؤں میں، اس کے قریبی رشتہ داروں میں جو زیادہ طاقت والا ہوتا تھا وہ اس مرنے والے کے مال پر قابض ہو جاتا، حتیٰ کہ اس مرنے والے کی زوجہ پر بھی قابض ہو جاتا. اگر اس کو وہ پسند ہوتی تو اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا، نہیں تو اس کو کسی کے نکاح میں دے دیتا، لیکن اس کا حق مہر خود لیا کرتا، مطلب عورت کا وہ مالک بن جاتا. تو یہ جو زمانے جاہلیت کا ایک غلط جو طور طریقہ چلا آ رہا تھا، اس طور طریقے کی نفی کر دی گئی کہ کسی کے بھی زبردستی وارث نہ بنو. اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بنو کرہن، زبردستی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر تذکرہ عورتوں کا ہے، اگرچہ مرد بھی اس میں شامل ہے. مطلب یہ کہ کسی جگہ پر اگر کوئی کمزور، مثال کے طور پر کوئی باپ فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد کے اندر یتیم بچے ہیں، تو کوئی رشتہ دار یہ نہ کرے کہ یتیم بچوں کے مال پر قابض ہو جائے اور زبردستی ان کا وارث بن جائے، وہ مرنے والے کا وارث بن جائے. نہیں، لیکن تذکرہ النساء کا اس لیے آیا کیونکہ اکثر جو یہ ظلم ہے وہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. تو شریعت اسلامیہ نے سورۃ النساء کی مناسبت سے یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا جو زیادتی عورتوں کے ساتھ کی جاتی تھی وہ یہ کی جاتی تھی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے گا تو حق مہر ادا کرنا پڑے گا،
لیکن اگر عورت مطالبہ کرے گی طلاق کا، عورت اگر کہے گی کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے اور خاوند طلاق دے دے گا، تو اس کو خلع کہیں گے۔ خلع، خلع کی صورت کے اندر عورت کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا۔ بولے خلع کی صورت کے اندر عورت کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا، یا اگر خاوند نے نہیں دیا تو بس وہ نہیں دے گا آنے والی زندگی میں، اگر دیا ہوا ہے تو عورت وہ واپس کرے گی خلع کی صورت میں۔ تو بعض لوگ یہ کرتے کہ وہ عورتوں کو تنگ کیا کرتے، ان پر ان کا گزرانی زندگی تنگ کر دیتے، کیوں؟ تاکہ وہ تنگ ہو کر ہم سے طلاق کا مطالبہ کریں، اور جب وہ یا ان کے گھر والے مطالبہ کریں گے تو ہمیں حق مہر نہیں دینا پڑے گا، یا جو حق مہر ہم نے دیا ہوگا ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمیں حق مہر واپس کریں، ہم طلاق دے دیتے۔ سچ بتائیے ایسا آپ کو بتائیے آج بھی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات سسرال والوں کی طرف سے عورت کو اتنا زج کیا جاتا ہے کہ وہ خود سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ جان چھوڑیے، کسی طرح طلاق دے دیجیے، ہم حق مہر واپس کرتے ہیں، آپ طلاق دے دیجیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سے منع کر دیا گیا، یہ کام نہ کرو۔ ہاں ایک صورت ہے کہ کوئی عورت واضح کھلم کھلا فحاشی کو آ جاتی ہے، بعض فقہاء کرام نے اس سے مراد فحاشی زنا لیا ہے کہ اگر کوئی عورت واضح طور پر یہ فحاشی کا کام کرتی ہے تو پھر خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے حق مہر لے لے۔ بعض نے اس سے مراد واضح طور پر نافرمانی لی ہے، اور اس نافرمانی کا فیصلہ مرد نہیں کریں گے بلکہ کوئی اور جو عدل و انصاف والا شخص ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ واقعتاً عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہے یا نہیں، اور اگر ایسی صورت ہے تو پھر حق مہر واپس ہوگا۔ لیکن پھر ساتھ جو حکم دے دیا، بڑا پیارا حکم یہ دے دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان سے رہا کرو، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقوں سے رہا کرو۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا رِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ شیشے جیسے نازک دل رکھنے والی ہوتی ہے۔ رِفْقًا، ان کے ساتھ رفق کرو، مطلب نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو۔ لا یکون الرفق فی شیء الا زانہ، رفق و نرمی جس بھی چیز میں ہوگی اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور یہ نرمی جس چیز سے نکالی جائے گی اس کو خراب کر دے گی۔ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا عاشروہن بالمعروف، کیسے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ اب یہ جو آیت کے آخری الفاظ ہیں ان کو بھی سمجھ لیجئے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرو، مثال کے طور پر عورت کی کوئی وصف تمہیں ناپسند ہو جاتا ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر بہت زیادہ خیر کو رکھ دے۔ اس آیت کریمہ کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ تم انہیں اپنی زوجیت میں باقی رکھو، اپنی نکاح میں باقی رکھو، شاید کہ اللہ رب العزت اس عورت کہ تمہارے پاس ہونے سے اللہ تمہیں اس عورت سے اولاد عطا کر دے، وہ نیک صالح ہو جائے، جو کمی عورت میں تھی وہ اولاد پوری کر دے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی، دوسری اس کے اندر کہ اللہ رب العزت تمہیں رزق عطا کر دے، سمجھائی نا؟ تو اس مفہوم کے مطابق مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے پاس باقی رکھو، ایک چیز نہ پسند کر رہی ہو تو دوسری کوئی تو چیز ایسی ہوگی جو تم پسند کر لو۔ اور یاد رکھیے گا یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ خاوندوں کے پاس رہیں۔ اگر خاوند کی کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے تو کوئی اور چیز اس کی پسند کر لو۔ جب بھی یعنی خاوند کے دل میں بیوی کے کوئی عیب آئیں، بیوی کے دل میں خاوند کے عیب آئیں، تو کوئی اچھی صفت جو اس کے اندر ہو یا ان دونوں میں سے کسی میں پائی جاتی ہے اس کو سوچنا شروع کر دیجیے۔ یہ پہلا مفہوم تھا آیت کریمہ کا، مطلب اس صورت میں باقی رکھنا ہے نکاح میں، اور اچھی چیزوں
کو دیکھنا ہے اور اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اور آیت کریمہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو تو ٹھیک ہے، تم اچھے طریقے سے اس عورت کو آزاد کر دو، جس طرح کہ دوسری جگہ ہے او سرحوہن بمعروف، اچھے طریقے سے اس کو آزاد کر دو، اپنی زوجیت سے نکال دو، اور اللہ رب العزت شاید تمہیں اس سے اچھی بیوی عطا کر دی اور اللہ شاید اسے تم سے اچھا شوہر عطا کر دے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اگر تم ناپسند کرو تو یجعل اللہ فی خیرا کثیرا، اللہ تمہارے اس فیصلے کے اندر مطلب علیحدگی کے فیصلے میں خیر کثیر رکھ دے۔ سمجھا کہ نا آپ کو آیت کریمہ کے دونوں مفہوم؟ بارک اللہ فیکم۔ آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 49 کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب ہے، دیکھیے مناسبت دیکھیے کہ ہمارے کورس کی بھی آیت نمبر 49 ہے اور سورۃ الاحزاب کی بھی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے مناسبت آ گئی ہے، اور میں نے کورس تیار کرتے ہوئے اس چیز کو نہیں دیکھا جو ابھی سامنے آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان عورتوں کو چھوؤ، اس سے پہلے کہ تم عورتوں کو مس کرو۔ قرآن کا اسلوب قربان جائے کتنا پیارا طریقہ کار ہے کہ واضح طور پر کوئی لفظ نہیں بولے کہ بلکہ کنایتاً اشارتاً بول دیا گیا ان کو چھونے سے پہلے۔ اب ظاہر بات ہے اس چھونے سے مراد ایسے مس کرنا تو نہیں ہے، چھونا تو نہیں ہے، اس چھونے سے مراد آپ کے علم میں کیا ہے کہ ان کو چھونے سے پہلے، ان سے تمہارا کوئی ریلیشن قائم ہونے سے پہلے اگر تم انہیں طلاق دے دو، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا، تو تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم عدت شمار کرو۔ سمجھا گئی؟ فَمَتِّعُوهُنَّ، ان عورتوں کو کچھ فائدہ دے دو، وَسَرِّحُوهُنَّ، اور انہیں آزاد کر دو، سراحًا جمیلا، اچھے طریقے سے آزاد کر دو۔ ترجمہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، سلیس ترجمہ سن لیجیے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر کسی تعلق کو قائم کیے بغیر تم انہیں طلاق دینے کا ارادہ کر لو، طلاق دے دو، تو تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے، انہیں کچھ فائدہ دو اور اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ انہیں آزاد کر دو، اپنی زوجیت سے نکال دو۔ آیت کا موضوع کیا ہے؟ قبل از تعلقات، ازدواجی تعلقات جو ہوتے ہیں، قبل از تعلقات طلاق دینے کی صورت میں عدت اور حق مہر کے احکام مسائل ہیں اس آیت کریمہ میں۔ لیکن اگر آپ اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی ان 2 آیات کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، آپ کو یہ آیت کریمہ سمجھ آ جائے گی۔ مسئلہ تو سمجھ آ گیا نا کہ ایک نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جسے ہمارے معاشرے میں رخصتی کہتے ہیں، رخصتی نہیں ہوئی یا رخصتی ہوئی لیکن ابھی وہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ نہیں ہوئے اور ضرورت آ گئی اس عورت کو طلاق دینے کی، تو ایسی صورت کے اندر کوئی عدت نہیں ہے، چاہے وہ عورت کل ہی آگے دوسری جگہ نکاح کرے۔ ٹھیک ہے، چلے میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی یہ دونوں آیات ہیں 236 اور 237، اور آپ ایک سوال کا جواب دیجیے، آپ اس سوال کا جواب دیجیے کہ اس حالت کے اندر کیوں شریعت اسلامیہ نے عدت کی چھوٹ دے دی؟ یہ جو بھی حالت بیان ہوئی ہے، سچویشن بیان ہوئی ہے آیت کریمہ میں، سورۃ الاحزاب کی 49 آیت میں، تو کیوں شریعت اسلامیہ نے عدت نہیں رکھی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حکمت کیا ہے یہاں عدت نہ رکھے جانے کی؟ ترجمہ سنیے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے انہیں چھوا نہیں، ہم استری نہیں کی، او تفریضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا۔
تو کوئی حرج نہیں ہے، انہیں طلاق دے سکتے ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں انہیں فائدہ دو. کتنا فائدہ؟ اللہ نے بتایا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وسعت والے پر اس کی گنجائش کے مطابق ہے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور تنگ دست پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے. متاعا بالمعروف، نیکی کے ساتھ فائدہ پہنچانا. حقا علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں پر حق ہے. نیکی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو فائدہ پہنچانا یہ محسنین پر لازم ہے. آگے سنیے آیت کریمہ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، یہ دوسرا مسئلہ ہے. آیت نمبر 236 میں یہ ہے کہ طلاق دی گئی تعلقات قائم کرنے سے قبل اور حق مہر مقرر کرنے سے پہلے. نکاح ہو چکا، ظاہر بات ہے تبھی تو طلاق ہے، لیکن ابھی تعلق قائم نہیں ہوا اور حق مہر مقرر نہیں ہوا. آیت نمبر 237 ہے، نکاح ہو چکا، تعلق قائم نہیں ہوا، لیکن حق مہر مقرر ہو چکا. فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو، کوئی تعلق قائم کرو، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم ان کے لیے فرض مقرر کر چکے ہو، مطلب یہ کہ حق مہر کو مقرر کر چکے ہو. فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا ہے جو تم نے فرض کیا. مطلب یہ کہ اگر کوئی 5 لاکھ حق مہر مقرر کرتے ہیں، ہم مستری سے قبل طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر آدھا حق مہر دے دے، 25 لاکھ اس کو دے دے، سوری 2.5 لاکھ اس کو دے دے. 5 لاکھ تھا تو 2.5 لاکھ اس کو دے دے. الا ان یعفون، سوائے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. عورت کہ میں نے نہیں لینا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مطلب عورت کا ولی کہ ہم نے نہیں لینا. وان تعفو، تم معاف کر دو، اور یہ کہ تم معاف کرو اقرب للتقوی، یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور جو آپس میں ایک دوسرے پر فضل ہے اس کو مت بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتی ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اب آتے ہیں جی آپ کے جوابات کی طرف، دیکھتے ہیں آپ میں سے کس کا جواب درست ہے. محمود شریف صاحب ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سب سے پہلے درست جواب آیا ماشاءاللہ. سسٹر فاقحہ یزدانی ہے، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست آیا. سسٹر سلطانہ خلیل ہے، آپ کا جواب درست آیا ماشاءاللہ. اور بھی نیچے بہت سے جوابات درست آ رہے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے چن کر پہلے جو ٹاپرز ہیں 3 ان کے نام لیے آپ کے سامنے، باقی بھی بہت سے جوابات درست ہیں. سوال یہ تھا کہ اس حالت میں مطلب نکاح ہو چکا، تعلق قائم نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، تو شریعت نے عدت نہیں رکھی. کیوں عدت نہیں رکھی؟ کیونکہ عدت مطلقہ کے لیے، طلاق شدہ عورت کے لیے جو عدت ہوتی ہے نا، وہ ہے استبراء رحم، تاکہ اچھی طرح سے رحم عورت کا خالی ہو جائے. اسی لیے ثلاثۃ قروء، 3 مرتبہ وہ عورت جو ایام مخصوصہ میں جائے گی اور پاک ہوگی، تو تب جا کر استبراء رحم ہو جائے گا، وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. اب مطلب اس کا رحم بالکل، یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ جو پہلا خامن تھا اس کا کوئی حصہ اس عورت میں نہیں ہے، اولاد وغیرہ کے ذمہ. تو اب جب طلاق تو ہوئی لیکن تعلق قائم ہوا ہی نہیں تھا، تو یہ شبہ تو ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے شریعت نے یہاں پر عدت بھی نہیں رکھی. سمجھ آ گئی؟ لیکن دوسرا مسئلہ سن لیجئے یہاں پر کہ یہ طلاق کی صورت میں ہے. اگر نکاح ہوا ہم بستری سے قبل، خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس صورت کے اندر عورت پوری 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارے گی اور وہ اس کی وارث بھی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر اس صورت کے اندر وہ اس کے نکاح میں ہے، خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو نہ اس پر عدت ہے اور نہ ہی پھر یہ طلاق کے بعد اس کی وارث بنے گی. یہ بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ. دوسری جو بڑی پیاری چیز شیخ سعدی نے اپنی تفسیر اور کوئی دیگر تفاسیر کے اندر ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے شریعت اسلامیہ نے یہاں پر
نکاح کا لفظ استعمال کیا ہے، مطلب وہ جو عورت کے درمیان اور مرد کے درمیان عقد ہوتا ہے نا، اس کو مکمل ازدواجی، مطلب اس کو اس کی بیوی ہی کنسیڈر کیا گیا ہے۔ نکاح بہت عظیم چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا، تو اسی وجہ سے تو پھر اس نکاح کو نکاح کنسیڈر کیا گیا ہے، مطلب تعلق کا قائم ہونا ضروری نہیں، وہ جو عقد و پیما ہو جاتا ہے، نکاح کا خطبہ، ایجاب و قبول وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس کی زوجیت میں چلی جاتی ہے، بولے وہ اس کی زوجیت میں چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو دیکھیں پھر طلاق کنسیڈر کیا گیا، اگر علیحدگی کرنی ہے تو باقاعدہ یہ طلاق ہوگی۔ تو ہمارے بعض معاشروں میں یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نکاح اصل نہیں ہے، رخصتی اصل ہے، برات یا رخصتی کے بعد جب وہ لڑکی وہاں پہ چلے، نہیں، رخصتی اگر نہیں بھی ہوئی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے اور نکاح ہو چکا ہے، تو یہ اس کی زوجہ ہی شمار ہوگی، یہ اس کی وارثہ بھی ہوگی، اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے عدت بھی گزارے گی 4 مہینے 10 دن تک۔ سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیات کی روشنی میں حق مہر کے مسائل بھی پتہ چل گئے کہ اگر مقرر نہیں کیا گیا حق مہر اور تعلقات سے قبل ہی طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق دے دے، لیکن دے کچھ نہ کچھ دے تاکہ دل بالکل صاف ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو طلاق وغیرہ ہوا کرتی نہیں، تو طلاق کے بعد کوئی قطع تعلقی نہیں ہو جاتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اب مرنا جینا ختم، 2 بہنوں کی اولادوں میں اگر یہ واقعہ پیش آ گیا تو اب پوری زندگی وہ ایک دوسرے کے گھر نہیں آئی جائے گی، بھائی بہن کی اولادوں میں یہ آ گیا تو پوری زندگی کے لیے بھائی بہن کے۔ سچ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے سرحوہن، یا پھر یہاں پر اگر اسی آیت کریمہ کو لے لیں کہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یہ جو سراحًا جمیلہ ہے نا، یہی سراحًا جمیلہ ہے کہ جس کے اندر قطع تعلق ہی نہ ہو، جس کے اندر طلاق کے بعد بھی بس ٹھیک ہے، دونوں کی نئی گزر بسر ہو رہا، طبیعتیں نئی موافق آ رہی، زندگی مسلسل عذاب بنی ہوئی ہے دونوں کے لیے یا ایک کے لیے، یعنی وہ حد کو دیکھ لیتے ہیں کہ نئی گزر بسر ہو رہا تو بہت اچھے طریقے کے ساتھ خاوند اس کو آزاد کر دے، تعلقات برقرار ہیں اور اس کو آزاد کر دے۔ وہ جو ایک ہمارے بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں گجرانوالہ کے، شیخ الحدیث مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے ان کا نام سنا بھی ہو، عرب و عجم کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو گیا، مطلب یہ کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، تو انہوں نے اپنے داماد کو بلایا جو ان کا شاگرد بھی تھا، ان کا اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ داماد کو بلا کر کہنے لگے بیٹا میرے اور آپ کے درمیان 3 تعلقات تھے، ایک یہ کہ آپ میرے داماد تھے، دوسرا یہ کہ ہمارا جو دین کا تعلق تھا آپس میں، اور تیسرے آپ میرے شاگرد تھے۔ ایک تعلق ختم ہو چکا ہے لیکن 2 تعلق ابھی ہمارے باقی ہیں، دین کا تعلق بھی باقی ہے اور استادی شاگردی والا تعلق بھی باقی ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ تعلقات بالکل اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے پہلے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہے طلاق کا اصل۔ نعوذ باللہ کوئی طلاق قطع تعلقی کا نام نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کی آخری آیت کریمہ آیت نمبر 50 کے ساتھ، اور اس آیت کے ساتھ الحمدللہ ہمارے جو معاملات کی آیات ہیں نا، لین دین اور نکاح و طلاق کی معاملات وہ مکمل ہو رہی ہیں۔ یہ آیات انشاءاللہ ہماری معاملات کی مکمل ہو جائیں گی۔ آنے والے سیشن میں انشاءاللہ تزکیہ اور تقوی کی آیات سے ہم سیشن کا آغاز کریں گے، آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ۔ تو چلیے آیت نمبر 50 کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تھوڑا سا میں آیت کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ یہ تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان کچھ شروط پر آپس میں صلح ہو جاتی ہے کہ نہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے مشرکین پر، نہ مشرکین مدینہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے، صلح حدیبیہ۔ اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مشرکین کا کوئی مرد اسلام قبول کر لیتا ہے اور مدینہ آ جاتا ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور اگر مسلمانوں کا کوئی شخص
کفر کو قبول کر لیتا ہے اور مکہ آ جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی رضامندی کا اظہار کیا، اگرچہ بعض صحابہ کرام راضی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ ایک عورت آ گئی، تو سوال یہ پیدا آیا کہ عورت اسلام قبول کر کے آئی ہے، کیا اس کو بھی واپس کیا جائے گا؟ جب اس معاہدے کو دیکھا گیا تو اس کے اندر راجل کے الفاظ تھے، آگے چل کر آ رہی ہیں، راجل آدمی، تو پتہ چلا اس عورت کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ سمجھا گی نا؟ تو یہ اس ضمن میں آیات ہیں۔ میں نے اس لیے اس کا آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیا تاکہ ترجمہ سمجھ آئے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو ترجمہ بھی سمجھ نہ آتا۔ باقی آیات کے تدبر کے اندر ہم تفصیل سے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، ان عورتوں کا امتحان لے لو۔ اسی سے اس صورت کا نام بھی ممتحنہ ہے، امتحان والی صورت۔ ان عورتوں کو جانچ پڑتال لو، دیکھ لو کہ کیا واقعتاً اسلام قبول کر کے آئی ہیں۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم ان عورتوں کو سمجھو کہ یہ مومن عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر تم ان عورتوں کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ۔ اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے، علم ہو جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں، تو کفار کی طرف انہیں نہ لوٹاؤ۔ جیسے کوئی مرد اگر اسلام قبول کر کے آ جائے، جیسے ابو جندل ایک صحابی آگے تھے، اسلام قبول کیا آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ عورتوں کو واپس مت لوٹاؤ۔ لا ہن حل لہم، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں، کیونکہ کیوں حلال نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ اسلام لے آئی ہیں، وہ کفار پر ہیں، وہ کفر پر ہیں ابھی تک۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اس لیے ان عورتوں کو واپس نہ لوٹاؤ۔ وآتوہم، اور تم انہیں دو، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، تم انہیں دو جو انہوں نے خرچ کیا، حق مہر وغیرہ انہیں ان کا واپس کر دو۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان عورتوں کو ان کے اجر دے چکو، جب تم ان عورتوں کو ان کے اجر دے چکو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم کافروں کی عزتوں کو مت روکے رکھو۔ کیا مطلب یہ کہ جو عورتیں کفر کی حالت میں ہیں تم انہیں اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ واسألوا، اور سوال کرو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، تم نے جو ان عورتوں کو حق میں مہر وغیرہ دیا وہ ان سے لے لو۔ وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ وہ سوال کریں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ تفسیر آگے آ رہی ہے، ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ، بڑی پیاری آیت ہے۔ کفار، موضوع کیا ہے آیت کا؟ کفار کی عورتیں اگر ایمان لے آئیں تو انہیں واپس کفار کے پاس لوٹانے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا، کفار عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی ممانعت ہے، کفار عورتوں کو نکاح میں مت رکھو۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ ان عورتوں سے مراد مشرکین کی عورتیں ہیں، یہود و نصارہ کی عورتیں نہیں، کیونکہ جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے جائز ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ لکھا گیا نا، دیکھیں اس کی شروط میں یہ تھا، عَلَىٰ أَلَّا يَأْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا نا، ہم میں سے، ہم مشرکین میں سے جو کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا، اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ اسے ہماری طرف لوٹائیں گے، الا، مگر رددتہ، آپ اس کو رد کریں گے، لوٹائیں گے، الینا، ہماری طرف۔
سمجھا گئی نا؟ اب اللہ کی حکمتیں دیکھیں کہ معاہدے کے اندر، ایگریمنٹ کے اندر جو الفاظ تھے نا وہ تھے راجلن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عورتوں کو تو نہیں لوٹائیں گے، کیونکہ معاہدے کی روح سے تو یہ آدمیوں کے لیے معاہدہ ہے، یہ امرا عورت کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو راجل کے لیے ہے. تو ہم کیوں کسی عورت کو واپس لوٹائیں جو اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آئی ہے. اور یہ آیت کریمہ اللہ نے کب نازل کی تھی سورۃ الممتحنہ کی؟ جب ایک عورت ایمان قبول کر کے مکہ سے مدینہ آ گئی. مکہ والوں نے کہا واپس کرو، معاہدہ تھا. تو اللہ نے ان آیات کو نازل کر دیا جس سے اہل ایمان کے لیے بات واضح ہو گئی کہ معاہدے کے اندر تو رجل کے لفظ ہیں، عورتوں کو نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہے معاہدے کے اندر. سمجھا گی نا آپ کو؟ اب آیات کو تھوڑا سا مزید سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں چونکہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، عورتیں چونکہ اسلام قبول کر چکی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے جو خاوند تھے مکہ کے اندر مشرک وہ ابھی تک کفر کی حالت میں ہیں، تو اب یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اس لیے ان کو مدینہ میرے کو ان کو واپس مت لوٹاؤ. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو مکہ کے اندر کچھ ایسے مشرکین تھے جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا. مطلب ایک تو یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے نا، صلح حدیبیہ کے معاہدے کے اندر کچھ قبائل مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے نا اسی وجہ سے مشرکین نے ان قبائل پر حملہ کیا جو مسلمانوں کے ایگریمنٹ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دروازہ کھول دیا فتح مکہ کا، اسی لیے فتح مکہ کو فتح مبینہ کہا گیا، صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کو فتح مبینہ کہا گیا. اچھا جی، اب وہ جو قبائل ہیں جو مسلمانوں کی امان میں ہیں وہ مشرک قبائل لیکن مسلمانوں کی امان میں ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی عورت اسلام قبول کر کے آ جاتی ہے مدینہ تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دیکھو کچھ مسلمانوں کی عورتیں جو کفر کی حالت میں ہیں وہ بھی مکہ گئیں. جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے کہ کفار عورتیں اب اہل اسلام کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے اپنی کفار عورتوں کو طلاق دی. تو اب یہ ہے کہ یہ مسلمان ان عورتوں کو حق میں دے چکے تھے، اور وہاں پر مکہ کے اندر جو عورتیں اسلام قبول کر کے آئی ہیں ان عورتوں کو ان کے خاوند جو کافر ہیں وہ بھی حق مہر دے چکے تھے. تو یہ مطلب ہے آیت کریمہ کی جو آخر میں ہے وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، کہ تم سوال کرو جو تم نے خرچ کیا. تم جو حق مہر وغیرہ ان عورتوں کو دے چکے ہو، اب وہ اپنے کفر پر اگر برقرار ہے، اسلام نہیں قبول کر رہی، تو تم ان سے حق مہر دے کر ان کو آزاد کرو، حق مہر لے کر انہیں آزاد کرو. تو تم سوال کرو جو تم نے خرچ کیا، جو تم انہیں حق مہر دے چکے ہو. اور وہ جو کافر ہیں وہ سوال کریں اپنی ان عورتوں سے حق مہر کا جو اسلام قبول کر کے مدینے آ رہی ہیں، کیونکہ اب یہ عورتیں اسلام قبول کر چکی ہیں، یہ ان کی زوجیت میں نہیں رہنا چاہتی، وہ کفر پر ہیں. تو ظاہر بات ہے ان عورتوں نے ان کافر خامدوں کو بھی حق مہر لٹانا ہے. سمجھا گی نا آپ کو؟ بیچ کے یہ جو الفاظ ہیں کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو جب تم انہیں ان کے اجر دے دو، مہر وغیرہ دے لو. تو وہ جو عورتیں جن کے خاوند ابھی تک کفر کے اندر ہیں، وہ عورتیں اگر اسلام قبول کر چکی ہیں اور وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو جو عدت کے احکام ہیں اس کے بعد وہ نکاح وغیرہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. امید ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی کلیئر ہوگی الحمدللہ. تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے آج کے لیسن کو مکمل کیا، معاملات کی ہماری آیات مکمل ہوئی. انشاءاللہ العزیز آنے والے سیشن میں ہم جو ہماری تزکیہ کی آیات ہے، تقوی کی آیات ہیں، ان کو اللہ کی توفیق سے شروع کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک پوری ٹیم اساتذہ کرام کی آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہوتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ
چیٹ کی بجائے کویسچن آنسر کے اندر اپنے سوالات کیا کریں. اساتذہ کرام ساتھ ساتھ آپ کے سوالات دیتے بھی رہتے ہیں, الحمدللہ ان کے جوابات دیتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ بھی دے رہے تھے. تو اللہ جزائے خیر عطا کرے ہماری ٹیم کے بھی باقی تمام افراد کو. اب میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ تمام اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کلاس میں تشریف لائیں. امید ہے کہ نیکسٹ فرائیڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ آیت نمبر 51 کے ساتھ. ہم آنے والے 7 سیشنز کے اندر انشاءاللہ ان آیات کو مکمل کریں گے. اور میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کورس کے ہوسٹ محترم ذیشان بھائی ہیں, اور اسی طرح اسسٹنٹ ٹیچرز کے اندر شیخ سعود الفیصل ہیں, اور اسی طرح شیخ صغیر صاحب ہیں. اللہ آپ دونوں اساتذہ کرام کو بھی جزائے خیر عطا کرے, اور اللہ ہماری بیٹی عروج جو ہماری اس میٹنگ کو رن کریں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کی کلاس مکمل ہوئی. انشاءاللہ آیت نمبر 51 کے ساتھ اگلے جمعے میں دوبارہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.